علی کعبہ وہ علی زمزم. پورے مجمع سے سرکار دو عالم نے ایک سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم. بچپنے میں جو رٹا تھا ترجمہ وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، نہ اس وقت ہم سمجھے تو مجمع کا حال نہیں معلوم. کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ کیا مطلب ہوا اس فقرے کا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب آپ سے سوال ہے مجمع سے، انسان کو سب سے زیادہ لگاؤ اور محبت دنیا میں کس چیز سے ہے؟ پہلے مرحلے میں مال. کیوں؟ دولت. کیوں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہم کو کدھر جانا چاہیے؟ جو خیر ہو، جو بہتر ہو، جو باقی رہنے والی ہو، اس کی طرف بھاگنا چاہیے نا ہم کو. کیا ہے خیر؟ کیا ہے باقی رہنے والی چیز؟ قرآن نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے، بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ چالاک آدمی کیا کرے گا؟ اس آخرت کی طرف جائے نا جو باقی رہنے والی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ بہشت کا سودا کر لیا 50 میٹر کی کھولی کی خاطر، 50 اسکوائر فٹ کی کھولی کی خاطر ہم نے بہشت کا، اس کی کھولی میں نے ہتھیا لی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس غصب کی بنیاد پر بہشت سے ہم الگ ہوئے. ہم نے جنت بیچ کر کے یہ کھولی خریدی ہے. جو غصب کیا ہے ہم نے، جو چھینا ہے ہم نے، بہشت کا سودا کر کے یہ مکان ہم نے بنایا نہیں بنایا. تو سب سے زیادہ محبت ہم کو کس سے ہوئی؟ مال سے. کہ اس مال کو، اس دولت کو، اس کھولی کو، اس فلیٹ کو ہم نے جنت بیچ کے حاصل کیا. تو سب سے زیادہ محبت ہم کو کس سے ہوئی؟ مال سے. اب اس مال سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اتفاق سے وہی کھولی جس کو جنت بیچ کے میں نے بنایا تھا، ایک ہی لڑکا گردہ فیل ہو گیا، 5 لاکھ روپے لگیں گے تبدیلی میں. جنت بیچ کر کے جو مکان ہم نے بنایا تھا اس مکان کو بیچ دیا تاکہ اولاد کو بچا لیں. تو اب مال سے زیادہ محبت ہم کو کس سے ہوئی؟ اولاد سے. پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ محبت ہم کو مال سے، مال سے زیادہ محبت اولاد سے. کبھی آپ نے فساد میں پتھرا وغیرہ دیکھا ہے؟ لکھنؤ میں ہوتے تو دیکھتے ہیں آپ سن 77 میں یا اس کے بعد کے فسادات میں، کہ وہ ادھر سے پتھرا ہو رہا، بیچارے بھاگے جا رہے ہیں. وہ بیٹا جس کو بچانے کے لیے ہم نے اس زمین کو بیچا جس زمین کو بہشت بیچ کے خریدا تھا، تو اب بہت زیادہ چاہتے ہیں نا اس بیٹے کو. وہ بیٹا ساتھ ساتھ ہے، باپ اور بیٹے چل رہے ہیں. وہاں سے پتھراؤ شروع ہوا، پتھر آتے دیکھا، فوراً ہم نے گردن نیچی کر لی بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ پیچھے وہی بیٹا ہمارا ہے جس کے لیے ہم نے زمین بیچی ہے. اب ہمارے نفس پر جب بات آئی تو یہ بھول گئے کہ یہ پتھر میرے بیٹے کو لگ رہا ہے کہ میرے باپ کو لگ رہا ہے. سب سے زیادہ محبت ہم کو مال سے تھی، جنت بیچ کے مال حاصل کیا. اس سے زیادہ محبت ہم کو اولاد سے ہوئی، وہ مال بیچ کے ہم نے اولاد کی زندگی خریدی. اس سے زیادہ لگاؤ ہم کو اپنی ذات سے ہے کہ ایک پتھر آیا ہم نے گردن جھکا لی، میں بچ جاؤں، بیٹے کو لگے چاہے نہ لگے. تو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت لگاؤ کس سے ہے؟ اپنی ذات سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پیغمبر نے میدان غدیر میں سوال یہی کیا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ مال کی بات آ جاتی ہے، اولاد کی بات آ جاتی ہے، لیکن تم اپنے نفس کو مقدم رکھتے ہو. ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کہیں مال ہو، کہیں دولت ہو، اس کی بات نہیں جانے دو، خود تمہارا نفس ہو اور امر پیغمبر ہو، حکم نبی ہو، تو الست اولی بکم، میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. سارے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ. جب سب سے اقرار لے لیا
تو اب نبی نے آواز دی کہ اس طرح کے اولویت اکیلے میری نہیں ہے. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات در محمد وآل. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا فقط مولا نہیں ہے بلکہ الستو اولا بکم کے تناظر میں اس کو دے. جس طرح کا میں مولا ہوں مطلب جب علی کی بات آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، نہ ثروت کچھ ہے، نہ اقتدار کچھ ہے، نہ خود تمہارا اپنا نفس کوئی حیثیت رکھتا ہے. جو کچھ ہے وہ نبی کی ذات ہے. اور اگر نبی کو اس طرح مانتے ہو تو اس طرح ماننا اکیلے کافی نہیں ہے بلکہ اسی طریقے سے علی کو مانو. فمن قلت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا اس طرح مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے.